بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے، اور اس کے علاوہ جس نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بعض اوقات ہم ایسا سوچتے ہیں نا، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا اللہ کی کوئی آزمائش آتی ہے، تب ہمیں سے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی کیوں ایسے حالات میں آ جاتا ہوں، ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، کیوں بس میں ہی روتا رہوں۔ یہ بات ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم یہ سب کر لو گی، وہ جانتا ہے کہ تم یہ سب برداشت کرنے کے قابل ہو، وہ جانتا ہے کہ تم اس آزمائش میں، اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گی۔ تو اسی لیے مایوس مت ہونا، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، تم کو تم سے زیادہ وہ چاہتا ہے، بس تم نا امید مت ہونا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس تم اس پہ یقین رکھنا۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں یا ہم پر کیا گزری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف کو سنے اور اس سے محسوس بھی کرے۔ آپ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اگر اس نے بہتر نہ کیا تو بہترین کرے گا، بس آپ یقین رکھیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں رکتا، اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں ہی غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ تمام عذابوں میں سے بدترین عذاب ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہم بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں؟ کیوں سب کے ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن سا ہے؟ کیوں ساری آسائشوں کے باوجود بھی ایک بے سکونی سی ہے؟ کیوں نہ جانے کیوں ہم اتنی سوچوں میں گم ہیں؟ کیوں ہم لوگ منفی سوچ کر اداس ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں ہمارے دلوں میں آئے دن اداسی چھا جاتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ ہمارا دل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ دل کھوکھلے ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں وہ لوگ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکلوں سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بیچتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا بلکہ وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا بلکہ وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا۔ تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن رہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا؟ سوچا ہے کبھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نا، اور پھر جب بڑے ہوئے تو قدم قدم پر آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ تو قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سنبھالا، آپ کو عقل و شعور دیا، آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جان لو یہ آزمائشیں وقتی ہیں،
جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو کہ وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ نے آپ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنے اچھے طریقے سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہی ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ زندگی کی ہر مشکل میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعویٰ کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھیے جو ہمارا برا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر نہیں سوچتے۔ لیکن لوگ تو وہ کہتے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں، تو کیا آپ کپڑے بھی لوگوں کے پسند کے پہنتے ہیں؟ آپ کھانا بھی لوگوں کی پسند کا کھاتے ہیں؟ آپ سوتے اور جاگتے بھی لوگوں کی پسند کے ٹائم پہ ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے فیصلے بھی لوگوں سے پوچھ کر کرتے ہیں؟ لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ جب اس سب میں آپ خود اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر قرآن کی دفعہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے پسینے کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر اتنی پریشانی کیوں ہے آپ کو؟ اپنے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کب تک خود کو لوگوں کے رحم و کرم پہ رکھیں گے؟ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے خود پہ؟ جو فیصلہ آپ خود کے لیے کریں گے وہ فیصلہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اسی لیے لوگوں کے ہاتھوں کنٹرول ہونا چھوڑ دیں۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول مل سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس صورت میں کیا کشش ہے، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی نصیحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔
بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلے کو ضائع نہیں کرتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے آنسو کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ امید رکھو، مایوس مت ہو۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں ہے۔ مانگتے رہو اس سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پہ کھول دے گا جس پہ تم دستک بھی نہیں دیتے۔ پھر وہ کیسے نہیں ان دروازوں کو کھولے گا جن پہ مسلسل تمہاری دستک کے نشان ہیں، بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارتا ہے۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑنا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ آزمائش اسی کی لیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا کہ مجھ میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرے ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھی تو جانا کہ اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ ایسی سعادت بھی نہیں مجھے۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو سب فتور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر میں مصحف بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری نظر اللہ کے فرمان ان اللہ یحب التوابین پر پڑی، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔